اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمتیں کون جان سکتا ہے؟ کس کو ہمت ہے کہ اس کے بھید جانے؟ جب تم اپنے رب کو بھولنے لگتے ہو تو وہ تم پر آزمائش نازل کر دیتا ہے، پھر تم اپنے رب کو یاد کرنے کے بجائے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ جب تم خوشیوں میں مگن ہو کر شکر گزاری بھول جاتے ہو تو تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کو تم پر مصیبت بھیجتا ہے، پھر تم شکوے کرنے لگ جاتے ہو کہ ہمیں خوشیاں راس ہی نہیں آتی۔ جب تم کامیابی کے زینے طے کرتے ہو، یعنی اس کی سیڑھی کو طے کرتے ہو، اپنے محسن رب کو بھولنے لگتے ہو تو تمہیں اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ ناکامی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر تم بدگمان ہو کر کہتے پھرتے ہو کہ گھاٹے ہمارے ہی نصیب میں کیوں؟ جب تم مخلوق کے سہارے جیتے جیتے اس پیارے رب پر توکل اور اعتماد کھونے لگتے ہو تو تمہیں رب کا اصل سہارا یاد دلانے کو تمہارے کچھ سہارے توڑ دیتا ہے۔ پھر تم مایوس ہو کر سوچتے رہتے ہو کہ آخر یہ محرومی ہماری ہی قسمت میں کیوں؟ جب تم مخلوق کے کمزور سہاروں کے طفیل ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جاتے ہو جس میں گر کر ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو تمہیں مضبوط سہارے عطا کرنے کو تمہارے کمزور سہارے چھین لیتا ہے، پھر تم پریشان ہو کر لبوں پر حرف شکایت لاتے ہو کہ جب بھی ہم ترقی کرنے لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خسارہ ہو ہی جاتا ہے۔ تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا رب تم پر جو آزمائشیں نازل کرتا ہے وہ حکمتوں سے بھرپور ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، اس لیے تمہیں ہر حال میں اپنے رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ وہ تم پر صحت مند زندگی میں بیماری اس لیے بھی لاتا ہے تاکہ تم صحت کی قدر پہچانو۔ وہ تم پر خوشیوں میں مصیبت اس لیے بھی لاتا ہے تاکہ تم خوشیوں میں حد کو پار نہ کر جاؤ۔